السلام علیکم ویورز، میں ہوں وسیم سیال. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مسٹر سیال. آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت اہم ہے. آج کی ویڈیو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو چائنا سے بیچلر کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں کہ اپلائی کیسے کرنا ہے اور یہاں پہ اسکالرشپ کتنا ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو اسٹڈی ہے وہ انگلش میں ہونی ہے یا چائنیز میں ہونی ہے. کیونکہ بہت سارے اسٹوڈنٹس یہ کمنٹ کر رہے تھے کہ میں بیچلر کے بارے میں بتائیں، تو میں نے سوچا کہ اس پہ ایک تفصیلاً ویڈیو بنائی جائے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جس بھی ٹاپک پہ میں ویڈیو بناؤں تو اس حوالے سے کوئی ایسا ایکسپرٹ بندے کو اپنے ساتھ بٹھاؤں کہ جس کا اپنا ایکسپیرینس ہو، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تک انفارمیشن جو ہے نا وہ کریکٹ پہنچ سکے. آج کی جو ویڈیو ہے وہ بیسیکلی یہ انٹروڈکٹری ویڈیو ہے. اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں اور آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، کون کون سی جو یونیورسٹی ہیں وہ آفر کر رہی ہیں بیچلر کی ڈگری، اور اس کے علاوہ آپ کو کورس جو ہے وہ چائنیز میں ہوگا یا انگلش میں ہوگا. تو میرے ساتھ موجود ہیں انضمام شہزاد صاحب. انہوں نے بیچلر بھی چائنا سے کیا ہوا ہے، تو اب ایم ایس بھی چائنا سے کر رہے ہیں. تو انضمام بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا. تو ہمیں بتائیے گا کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے ایف اے کیا ہوا ہے یا ایف ایس سی کی ہوئی ہے یا بی کام کیا ہوا ہے، وہ چائنا سے بیچلر کرنا چاہتا ہے، تو اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں جو بیسک ہیں؟ بیسک تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ بیچلر جو ہے نا آپ کو انگلش ٹاٹ میں بھی مل جائے گا چائنا میں، اور چائنیز ٹاٹ میں بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو اسپیشلی جو پاکستانی ہیں، انڈین اسٹوڈنٹس ہوں گے، بنگالی، نیپال، جو ایشین سائڈ کے ہیں، تو وہ موسٹلی پریفر کرتے ہیں انگلش ٹاٹ. ٹھیک ہے. اور میں ان کو، جو اسٹوڈنٹس میرے سے رابطہ کرتے ہیں، تو میں ان کو بتاتا بھی یہی ہوں کہ آپ جو ہے نا پریفر کرو انگلش ٹاٹ کو ہی. تو چائنیز میڈیم میں آپ سے نہیں پڑھا جائے گا، وہ ٹھیک ہے. بہت ڈیفیکلٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے کہا ڈاکومنٹس کے بارے میں بتائیں گے، تو بیسک ڈاکومنٹس اس کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ یہ کہہ لیں آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے، آپ کے پاس سیکنڈری ہائی اسکول کا سرٹیفکیٹ، ٹرانسکرپٹس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ بنائیں میڈیکل فارم اور پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ. اب یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں، جو میڈیکل فارم کی ہے نا، ٹھیک ہے، میڈیکل فارم یہ ایک جسٹ ریکوائرمنٹ ہے آپ کے نا ایڈمیشن نوٹس جے ڈبلیو پروسیس کے لیے، ویزا جسے ہم کہتے ہیں ویزا لیٹر کہتے ہیں. تو یہ آپ نارملی کسی بھی اپنے ریفرنس کے کسی ڈاکٹر کے پاس یا پاس کا جو قریبی ہاسپٹل ہے وہاں سے جا کے ایون آپ میڈیکل فارم کو خود سے فل اپ کر لیں، فل کر کے کسی بھی ہاسپٹل میں جا کر وہاں سے اسٹیمپ کروا لیں اور کسی ڈاکٹر کے سگنیچر کروا لیں. کیونکہ جب آپ نے چائنا آ جانا ہے، آنے کے بعد یونیورسٹی نے ڈیفینیٹلی آپ کا جو میڈیکل ہے وہ اگین کروانا ہے. اچھا انضمام بھائی، اگر مطلب کسی اسٹوڈنٹ کا پروگرام بن گیا کہ اس نے چائنا میں بیچلر کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کے کتنے مارکس ہونے چاہیے، کتنے گریڈز ہونے چاہیے کہ اس کا ایڈمیشن ہو جائے گا؟ ڈیفینیٹلی یہاں پہ بھی ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. کافی اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز کے وہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. جی جی. تو اس کمپٹیشن کے بیچ میں آپ نے وہ اسکالرشپ یا وہ اپرچونٹی ہنٹ کرنی ہوتی ہے، تو ان کا ایک اپنا کرائٹیریا ہوتا ہے. اس پہ کیا کیا کتنے مارکس ہونے چاہیے، کیا بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے؟ بیچلر میں نا میں آپ کو نا ابھی تھوڑی سی چیزیں کلیئر کٹ بتا دوں جو کافی بینیفٹس دیں گے اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے، کہ دو ہیں، دیکھیں، ایک تو ہے بیچلر کے لیے پارشل اسکالرشپ اور ایک ہے فل اسکالرشپ. تو آپ کس کیٹیگری میں اپلائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر آپ کی ڈاکومنٹیشن اور باقی پروسیس اس چیز کو ریویو کرتے ہوئے کیا جائے گا، دیکھتے ہوئے. فار ایگزامپل اگر آپ پارشل اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں نا، تو اس کے لیے ہے کہ آپ کی منیمم جو ہے نا مارکس آپ کے 60% ہونے چاہیے ٹھیک ہے. آپ کے ہائی اسکول کے. ٹھیک ہے، اگر آپ فل اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی فل اسکالرشپ لگے، تو اس کے لیے ہے کہ آپ کے جو مارکس ہیں وہ ہونے چاہیے 90+. ٹھیک ہے. اے گریڈ میں ہونے چاہیے، اے+ گریڈ میں ہونے چاہیے. ہاں اچھا ویور، یہ جو ہماری ویڈیو ہے نا، یہ جسٹ ہم انٹروڈکشن دے رہے ہیں کہ آپ نے چائنا سے بیچلر کرنا ہے تو اس کے لیے ڈاکومنٹس کیا کیا آپ کو چاہیے اور فیس کتنی ہوتی ہے اور ان کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے. تو اب ہم بات کریں گے کہ مطلب بہت سارے جو اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش، لاؤس، تھائی لینڈ اور افریقن کنٹریز کے لوگ یہاں پہ بہت زیادہ ہیں جو یہاں سے بیچلر کر رہے ہیں. پاکستان، انڈیا سے بہت لوگ کم ہیں. تو یا تو ان کو انفارمیشن اتنی نہیں ہوتی یا وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہوتے.
تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں پہ چائنا میں بیچلر کریں، اور جب آپ بیچلر کر لیں گے تو یہاں پہ ہی آپ کا ایم ایس میں ایڈمیشن ہو جائے گا، یہاں سے ہی آپ پی ایچ ڈی کر سکیں گے. اور جب بیچلر میں آپ کو کافی جو ہے نا چائنیز لینگویج پہ کمانڈ ہو جاتی ہے، یہ اپنے ہی کورس کرواتے ہیں چائنیز لینگویج کا، اس کے بعد ہم میجر کو سلیکٹ کرواتے ہیں. تو نظام بھائی یہاں پہ جہاں اب ہم یورپ جاتے ہیں یا یو ایس اے اپلائی کرتے ہیں کینیڈا کے لیے، تو وہاں آئلٹس کی ضرورت ہوتی ہے. جی تو جی. چائنا میں اپلائی کرنے کے لیے انہوں نے کوئی ایسا ایگزام بنایا ہوا ہے کہ وہ آپ نے پاس کرنا ضروری ہے؟ چائنا میں تو بالکل بیسیکلی اسٹارٹنگ میں نہیں ہے. جب آپ اپلائی کریں نا بیچلر ڈگری کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس میں جسٹ بیسک ڈاکومنٹ جو ہے نا آپ کے چاہیے. لیکن ان کی بیچلر ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ آپ نے جو ہے نا ایچ ایس کے کا تو سنا ہوگا اسٹوڈنٹس نے، ان کا ہے تو ایچ ایس کے 3 کی ریکوائرمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن یہ اسٹارٹنگ میں نا تقریباً ایک سیمیسٹر پہلا کمپلیٹ جو سیمیسٹر، فار ایگزامپل اگر ہم ایڈمیشن لے رہے ہیں نا مارچ انٹیک میں، تو مارچ ٹو سپتمبر آپ جو ہے لینگویج پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جو میجر کی آپ کی اسٹڈی ہوگی وہ اسٹارٹ ہوتی ہے سپتمبر سے. ٹھیک ہے. تو مارچ سیکشن تو آپ کا کمپلیٹلی چائنیز کورس میں جائے گا، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اگر آپ بیسک لینگویج سیکھیں ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے لیے یا روزمرہ کی ایکٹیویٹیز کے لیے وہ آپ کو آنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب آپ کا سپتمبر میں میجر کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گی، تو اس میں ساتھ میں یہ آپ کو تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ پہلا 1 یا 1.5 سال ایک سبجیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے. آپ کا نا چائنیز کا. وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ہوگی چائنیز انٹینسیو جسے ہم کہتے ہیں بک ہے، تو آپ وہ پڑھیں گے، وہ آپ کو ساتھ لازمی پڑھائیں گے. مطلب جس اسٹوڈنٹس کا یہاں پہ ایڈمیشن ہوتا ہے وہ فرسٹ اس کو 6 ماہ سال کے لیے چائنیز لینگویج کورس کرواتے ہیں، پھر میجر سلیکٹ کرواتے ہیں. آپ کے کہنے کا یہی مقصد ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جو بیچلر کی ایڈمیشن ہے نا وہ سال میں 2 انٹیکس ہوتی ہیں، جسے ہم کہہ لیتے ہیں کہ مارچ انٹیک ہوگی اور ٹھیک ہے. سپتمبر انٹیک ہوگی. ٹھیک. تو میں اسٹوڈنٹس کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے نا مارچ انٹیک کے لیے اپلائی کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہوتا ہے 4 ایئر بیچلر پلس 0.56 منتھ کی آپ کی لینگویج کورس ٹھیک ہوتا ہے، ہے. جس میں یہ کہ آپ کو ایک پراپر ٹائم مل جاتا ہے آپ نے لینگویج جو ہے وہ امپروو کرنے کا، سیکھنے کا. تو اگر آپ ڈیلے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہے کہ آپ سپتمبر انٹیک کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن سپتمبر میں پھر آپ کے پاس جو ہے نا وہ ایک پراپر جو ہے نا آپ کلاسز لے کر اور فرام بیسک چائنیز جو آپ سیکھتے ہیں وہ نہیں سیکھ پائیں گے. اچھا یہ سال میں کتنی دفعہ مطلب یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ ہم اپلائی کرتے ہیں بیچلر کے لیے؟ بیچلر کے لیے جو ہے نا وہ مارچ انٹیک کے لیے بھی 2 اپرچونیٹیز ہیں آپ ٹھیک کے ہے. پاس، ٹھیک ہے. جو یونیورسٹیز ہیں وہ مارچ انٹیک میں بھی اسٹوڈنٹس کو ریکروٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو سپتمبر انٹیک میں کرتی ہیں. اور یہ جو ہوتا ہے نا مارچ انٹیک سے لے کے آپ کا سپتمبر تک کا ٹائم یہ ریکروٹمنٹ کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. ان کی کوئی ڈیڈ لائن بیچلر کے لیے موسٹلی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ڈیڈ لائن نہیں ہوتی. اچھا نیچے ڈسکرپشن میں بھی میں نے وہ تمام یونیورسٹی کا جو لنکس ہیں نا وہ ڈال دیے ہیں، اب وہاں پہ بھی جا کے چیک کر سکتی ہیں کہ کون کون یونیورسٹی ہے، ان کی ڈیٹس وغیرہ وہاں سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ ان کی ڈیڈ لائن کیا ہے، ان کی اناؤنسمنٹ جو بھی ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. اسی میں یونیورسٹی میں اگر جس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ چیک کریں، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ڈاکومنٹس کی ہم نے بھی بتا دی ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ لیں تو آپ ڈائریکٹلی وہاں پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا نظام بھائی اگر جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اپلیکیشن کچھ فیس بھی ہے؟ کچھ یونیورسٹیز جو ہے نا وہ نہیں لیتی اپلیکیشن فیس. ٹھیک یہاں ہے. پہ میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ کچھ یونیورسٹیز ہیں جن کی آن لائن اپلیکیشن سسٹم ہے، ایون فار بیچلر پروگرام. ٹھیک ہے. آپ وہاں پر آن لائن اپلائی کرتے ہیں، اگر یونیورسٹی کی کوئی اپلیکیشن فیس ہے تو وہ آپ پے کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو یونیورسٹی آپ کے جو ہے نا ڈاکومنٹس ریویو کرتے ہوئے باقی فردر پروسیڈ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب بیچلر پروگرام کے لیے نا 2 مین پوائنٹ ہیں. ایک یہ ہے کہ آن لائن اپلیکیشن، دوسرا یہ ہے کہ آپ تھرو کنسلٹنٹ کے اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کسی یہاں آپ کا کوئی فرینڈ جو ہے چائنا میں اسٹڈی کر رہا ہے تو آپ اس کو اپروچ کریں، یا کسی ایسے بندے کو یا کسی ایسے اسٹوڈنٹ کو آپ اپروچ کریں جو آلریڈی چائنا میں اسٹڈی کر رہا ہے آپ کو اچھے سے گائیڈ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ 2 وے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے آن لائن اپلائی کر لیا، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا محنت کرنی ہوگی، یونیورسٹیز فائنڈ کرنی ہوگی جو آن لائن اپلیکیشن لیتی ہیں ایون بیچلر پروگرام کے لیے. ٹھیک ہے. سیکنڈ یہ ہے
کہ کنسلٹنٹ تو آپ کو پتہ ہی پھر مل جاتے ہیں کہ ہر جگہ مطلب کہ آپ جائیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو آفس مل جائے گا. اچھا ویورز، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جو یونیورسٹیاں آفر کرتی ہیں بیچلر، ان کا جو لنک ہے یونیورسٹی کا وہ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیا. اب وہاں ایزی جا کے یونیورسٹی کو فائنڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جیسے میں یہ چیز بتا رہا تھا تو اب یہ ہے کہ بیچلر پروگرام کے لیے نا اب دیکھیں یہ بھی ایک کنسلٹنسی بھی ایک بزنس ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس چیز کو بھی لے کے چلتے ہیں. اور جو یونیورسٹیز ہیں ان کو بھی اسٹوڈنٹس چاہیے. یونیورسٹیز ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹس کو اپروچ نہیں کر سکتی اور اسٹوڈنٹس ڈائریکٹلی یونیورسٹیز کو اپروچ نہیں کر سکتے. کیا ریزن ہے؟ ریزن یہ ہے کہ بہت سی یونیورسٹیز آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی ویب سائٹس ہی اویلیبل نہیں ہے، بالکل کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، آپ کسی طرح سے ان کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے بھی جو کنسلٹنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اسٹوڈنٹس کو چائنا کے لیے پروموٹ کر رہے ہوتے پروموٹ ہیں کرنا بالکل. یا چائنیز یونیورسٹی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی پراپر کمپنیز جو ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں رجسٹرڈ. چائنا میں بھی ہوتی ہیں، ان کے چائنا میں بھی آفیسز ہوتے ہیں اور پاکستان میں بھی. تو یہ کانٹریکٹ سائن کرتی ہیں، یہ یونیورسٹیز فائنڈ کرتے ہیں. یہ چائنیز ایجنٹس کنسلٹنٹ ہوتے ہیں. اب تو یہ چائنیز کنسلٹنٹ بھی جو ہے یہ چائنیز جو ہے یہ بھی اس چیز کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں پراپر. تو یہ کانٹریکٹ کرتی ہیں یونیورسٹیز کے ساتھ بیچلر پروگرام کے لیے کہ آپ ہمیں، یہ ہماری کمپنی رجسٹرڈ ہے، آپ کانٹریکٹ کریں، ہم آپ کو اسٹوڈنٹس دیں گے، ریکروٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کہ پھر کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں جو اپلیکیشن فیس رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اپلیکیشن فیس کا سلسلے کا جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. یہ چیز میں آپ کو یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ جو اپلیکیشن فیس ہے وہ ساتھ میں ڈاکومنٹس کے ساتھ لی جائے گی، ویدر وہ آگے کنسلٹنٹ یونیورسٹی کو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے. جس کے تھرو آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ آپ کو آگے یونیورسٹی کو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. یونیورسٹی لے رہی ہے کہ نہیں لے رہی ہے، اس چیز کا آئی گیس آپ کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک اور بات ہے کہ اگر مطلب آپ ایجنٹ کے تھرو آپ نے ایڈمیشن لیا ہے یا آپ نے خود اپلائی کیا ہے یا آپ نے کسی دوست جو کہ آلریڈی چائنا میں ہے اس سے ہیلپ لی ہے، اگر آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اس کی فیس وغیرہ جو ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ اب فیس کے لحاظ سے بھی دیکھیں، میں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کچھ پوائنٹس، کچھ کوشچنس جو آپ نے لازمی کرنے ہیں. چاہے آپ کسی فرینڈ کے تھرو اپلائی کر رہے ہیں، کچھ چیزیں کلیئر کر لینی چاہیے بعد بالکل میں آپ کو مسئلہ نہ ہو. کیونکہ یہ چیزیں میں نے فیس دیکھی ہیں، بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں، دوست ہیں جنہوں نے فیس کی ہیں. پہلے ان کو کچھ اور بتایا گیا تھا یا پہلے انہوں نے بالکل انفارمیشن نہیں لی، جسٹ ان کو بالکل ایک پیکیج بنا کر دے دیا گیا. اور وہ بھی کچھ اتنے ہی مطلب کہ سمپل سے اسٹوڈنٹس یا سمپل سے بندے ہیں جنہوں نے پوچھنا تک غور نہیں کیا. تو آپ ایک چیز پوچھا کریں کہ آپ کی سیکنڈ ایئر سے کتنی فیس ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کی اکوموڈیشن کتنی ہے. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ آپ آنے سے پہلے کلیئر کیا کریں اور پھر دیکھا کریں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو مڈل کلاس سے بلانگ بالکل. کرتے ہیں، وہ فائنینشیل ان کا اسٹیٹس اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، تو وہ پھر بعد میں بہت سی پرابلم فیس کرتے ہیں. تو آپ اتنا پیسہ بھی اسپینڈ کرو اور آپ ایک ڈریم لے کر چائنا میں آؤ اور پھر آپ اپنی ڈگری بھی کمپلیٹ نہ کر پاؤ بیکاز آف فائنینشیل ایشوز یا آگے یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو ایشو آئیں. اچھا یہ بہت سارے جو کیسز ہیں نا، یہ مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ جو بہت سارے کنسلٹنٹ ہیں وہ وہاں بیٹھ کے کچھ اور انفارمیشن دیتے ہیں. جب اسٹوڈنٹ چائنا میں آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ اب تو اتنی فیس ہے، تو وہ اپنا بیچ میں جو انہوں نے رکھنا ہوتا ہے وہ رکھ کے اسٹوڈنٹ کو یہاں بھیج کے مطلب وہ اسٹوڈنٹ کو پھنسا دیتے ہیں. تو یہ جو بھی کنسلٹنٹ کے کسی کنسلٹنٹ کے تھرو اپلائی کر رہا ہے یا جس طرح بھی کر رہا ہے تو وہ ان چیزوں کو میک شیور کرے تاکہ وہ چائنا میں آ کے پھر اس کو کسی قسم کا جو ہے نا جو ایشو ہے وہ فیس نہ کرنا پڑے. اچھا انضمام بھائی، اگر اس کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، یہاں پہ آ جاتا ہے، تو پھر اس کو جب ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو کیا بینیفٹس ملتے ہیں؟ صحیح. یہاں پر میں ایک اور چیز پہلے ایڈ کر دوں. جیسا کہ آپ نے پیچھے کوشچن کیا تھا وہ ابھی مجھے یاد آ گیا کہ یہ ہے کہ پارشل اسکالرشپ فل اسکالرشپ ہے. ٹھیک ہے. پارشل اسکالرشپ جو ہے نا وہ موسٹلی یہ ہوگی کہ یونیورسٹی کہتی ہے کہ ہم بیچلر کے لیے پارشل اسکالرشپ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا تو وہ انکنڈیشنل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے. یا کنڈیشنل ہو سکتی ہے. کنڈیشنل کیس میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہوگا. اس میں یہ ہے کہ آپ نے اٹینڈنس جو ہے وہ اپنی کمپلیٹ رکھنی ہے، آپ نے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے وہ فیل نہیں کرنا ٹھیک ہے. اور سارے سبجیکٹ جو ہے اچھے مارکس کے ساتھ پاس آؤٹ کرنے یہ ہیں. ان کی کنڈیشنز ہیں.
یہ کنڈیشنل اسکالرشپ کی ریکوائرمنٹس ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیزیں آپ ایک سمپل سی ریکوائرمنٹس ہیں نارملی. ٹھیک ہے. اگر آپ یہ فلفل کر رہے ہیں تو آپ کی اسکالرشپ جو ہے وہ کنٹینیو رہے گی. آپ اسکالرشپ کو ہر سال انجوائے کرتے رہیں گے. اب جو انکنڈیشنل ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یونیورسٹی یہ کہتی ہے کہ ہماری جو ہے نا فار ایگزامپل ٹیوشن فی یونیورسٹی کی 18,000 RMB ہے ٹھیک ہے. یا 12,000 RMB ہے. آفٹر اسکالرشپ ہم اسٹوڈنٹ کو 6,000 دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ انکنڈیشنل دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل وہ اس کو ضرور ملنا ہی ملنا ہے. ہاں جی وہ اتنے ہی پے کرے گا ہر سال. ٹھیک ہے. یہ کچھ چیزیں آپ نے یہ کلیئر کر لینی ہے. اب دیکھیں اب کچھ یونیورسٹیز کے لیے ایسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں یا آپ تک یہ انفارمیشن نہیں پہنچتی یا اسٹوڈنٹس یہ انفارمیشن نہیں پہنچتے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کی فل اسکالرشپ لگ گئی ہے. وہ ٹھیک ہے. اسی میں خوش ہو جاتا ہے میری فل اسکالرشپ لگ گئی ہے. بھائی لگی آپ کی فل اسکالرشپ لیکن آگے آپ تھوڑی مائنڈ میں یہ چیزیں بھی رکھو کہ یار کل کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ مسائل ہو جاتا ہے, اگر میری فل اسکالرشپ ڈراپ ہوتی ہے دین مجھے کتنی ٹیوشن فی پے کرنا ہوگی, کتنی ٹھیک. اکوموڈیشن فیس پے کرنا ہوگی. یہاں پر ڈیفینیٹلی میں اس چیز کے میں شور ہوں بہت سے اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کو یہ چیز وہ اپنے کنسلٹنٹ سے یا آپ ڈائریکٹ اپلائی کر رہے ہیں یونیورسٹی کے ISO سے آپ نہیں کنفرم کرتے ہیں. ٹھیک یہ ہے. آپ کو لازمی یہ چیز کنفرم کرنی چاہیے کہ اگر میری فل اسکالرشپ ہے, اچھی بات ہے آپ کی فل اسکالرشپ لگی ہے اور امید کرتے ہیں آپ اس کو مینٹین بھی رکھیں گے, کنٹینیو بھی رکھیں گے, ساری جو ٹھیک بھی ہے. ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ فلفل کریں گے. اگر سیکنڈ ایئر میں یا تھرڈ ایئر میں فل اسکالرشپ آپ کی ڈراپ ہو جاتی ہے, کوئی سبجیکٹ آپ فیل کر دیتے ہیں یا کوئی کارن بنتا ہے آپ کی اٹینڈنس پوری آپ نہیں رکھ پائے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کو کتنی فیس پے کرنا ہوگی, ٹھیک ہے. کیا آپ وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا بیسک آپ نے نظر میں رکھنی ہے. اچھا میرا کوشچن وہی ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ نے یہاں پہ بیچلر میں ایڈمیشن لے لیا پارشل اسکالرشپ پہ یا فل اسکالرشپ پہ, اس کی یہاں سے ڈگری کمپلیٹ ہو گئی, تو چائنا میں ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو کیا کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں؟ بینیفٹس اب یہ ہیں, اب یہ تو اب اسٹوڈنٹ کی سچویشن کے اوپر ہے نا. ٹھیک ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو فیملی کو سپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مطلب کہ کہتے ہیں کہ یار بس بیچلر ڈگری ہی کافی ہے, ابھی جاب کی جائے. صحیح ٹھیک ہے. پیسے کمائے جائیں. تو ان کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے کچھ اس طرح کے پلانز ہیں نا کہ آپ نے صرف بیچلر ڈگری ہی کرنی ہے, دین آپ اسٹارٹنگ میں ہی کچھ پلانس لے کے چلو. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی چائنیز لینگویج اچھی کرو 4 سالوں کے اندر ٹھیک ہے. اندر. آپ چائنیز فرینڈس بناؤ, آپ اپنا سرکل جو ہے نا وہ زیادہ چائنیز کے ساتھ کرو صحیح ہے. کہ آپ جیسے گریجویٹ ہو, ٹھیک ہے, آپ کو کوئی نہ کوئی ایک اچھی اپرچونیٹی مل جائے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے پلان کیا ہوا چائنا کے اندر چائنا میں ہی رہنے کا, تو لینگویج بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. بیسک لینگویج کو نارملی جو کمیونیکیشن آپ کرتے ہیں نا وہ آپ کو آنی چاہیے. لیکن ایک بات میں نے بھی آبزرو کی ہے کہ جن اسٹوڈنٹس نے چائنا سے بیچلر کیا ہوا ہے, کیونکہ ہم تو ڈیلی ملتے ہیں کافی اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان کی چائنیز نا بہت اچھی ہے. مطلب ان کا جو فرینڈ سرکل ہے یا مارکیٹس میں جاتے ہیں یا کلاسز لیتے ہیں, تو ان کی ایون کے پریزنٹیشنز بھی وہ چائنیز لینگویج میں دے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ کو چائنیز لینگویج پہ گرپ ہو جائے گی, کمانڈ ہو جائے گی, تو پھر آٹومیٹکلی آپ کو چائنا کے اندر بہت ساری اپرچونیٹی ملیں بالکل گی. ایسی ہے. اپرچونیٹیوں کی بھرمار ہے. آپ کو جو کمپنیاں ہیں وہ خود لے لیں گی. اب ہماری یونیورسٹی میں پچھلے ماہ ایک جاب فیئر کا انعقاد کیا گیا تھا. اس کی جو انفارمیشن ہے وہ میں نے اس پہ بھی ایک میں نے ویڈیو بنائی ہے, ڈسکرپشن کا لنک اس کا بھی ڈال دیا, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ ہر یونیورسٹی کے اندر آتے ہیں اور بہت ساری کمپنی ہوتی ہیں, وہ جو سی وی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی وہ لیتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر وہ اس کو پریفر کرتے ہیں کہ جس کی ڈگری بھی چائنا سے ہو اور جس کو چائنیز لینگویج پہ کمانڈ ہو. تو وہ اس کے بعد آپ کی جو اس کمپنی میں آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو لاکھوں میں سیلریاں لے رہے ہیں. میں یہاں پر ایک بالکل. آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ایک چیز اور ایڈ کر دوں, یہ کمپلسری نہیں ہے لینگویج کا آنا. ٹھیک ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اچھا اگر میں نے چائنا میں سروائیو کرنا ہے یا میں چائنا میں رہنا ہے تو اٹ از کمپلسری فار می ٹو لرن چائنیز. بالکل. اوکے. اور چائنیز میں امپروو کروں. یہ بھی ایک حد تک اپرچونیٹی ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے. ایک حد تک اچھی چیز ہے, آپ کو آتی ہے, آپ اس چیز سے بینیفٹس لیں گے. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے اندر آپ یہ چیز دیکھیں گے اب بھی کرنٹلی نا. ٹھیک ہے. اگر تو آپ کی چائنیز اتنی اچھی نہیں ہے, نارمل ہے, آپ کی انگلش اچھی ہے,
اور آپ کے پاس اسکلز ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو کچھ بینیفٹس دے سکتے ہیں، دین وہ اس چیز کو کمپرومائز کریں گے، وہ ایڈجسٹ کریں گے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ سمجھ گئے ہیں۔ بالکل وہ پھر وہ کمپنی، ٹھیک ہے، یا جہاں بھی آپ جو جاب کر رہے ہیں، جو بھی وہ ادارہ ہے، وہ آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کرے گا خود کو، ٹھیک وہ ہے، بہت سی آپ کو فیسلٹیز دے گا اگر آپ بہت اسکلس ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس بہت نالج ہے، یا آپ ان کے لیے بینیفیشیل ہے۔ بینیفیشیل، بالکل۔ ہاں جی، اچھا، جب مطلب میں نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتایا ہوا ہے کہ اگر وہ کمپنیاں آپ کو ہائر کرتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ چائنا میں ہی آپ نے جاب کرنی ہے، ان کا جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ پروجیکٹ چل رہا ہے، جس طرح ہمارے پاکستان میں سی پیک کا پروجیکٹ چل رہا ہے، تو وہ جتنی بھی کمپنیاں وہاں پہ کام کر رہی ہیں وہاں آپ کو ہائر کر لیں گی۔ اس کے علاوہ بہت سے ہی بینیفٹس ہیں چائنا سے ڈگری کرنے کے، کیونکہ انضمام بھائی نے چائنا سے ہی بیچلر کیا ہوا ہے، جی جی، تو کافی اور بھی بتا دیں تاکہ اسٹوڈنٹ کو تھوڑا کنفرم ہو جائے، تھوڑی سی جو کلیئرٹی ہے کہ اگر ہم پاکستان یا انڈیا سے ہی بیچلر کرنے کے بجائے ہم چائنا سے کریں تو یہ بینیفٹس ہمیں مل سکتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ ایک تو آپ کے پاس فوراً ڈگری ہو جائے گی، ایک سب سے بڑا ایج تو یہی ہو گیا، بالکل کیونکہ ابھی آپ دیکھیں جیسا کہ چائنا جو ہے وہ اب ہر ایک کنٹری کو کمپیٹ کر رہا ہے، بالکل، اور اب چائنا کا جو ایجوکیشن لیول ہے وہ بھی بہت امپروو ہو رہا نو ہے۔ ڈاؤٹ، ریسنٹلی 1-2 سال میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے، چائنا نے اپنا ایجوکیشن سسٹم فارنرس کے لیے بہت امپروو کیا ہے، مطلب ایک سٹینڈرڈ ہو گیا ہے۔ اگر آپ چائنا میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہو، جیسے ایک یورپ ہے، یورپ میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو فالو کرنی ہوتی ہیں، اور ایک سٹینڈرڈ ہے ان کی ایجوکیشن سسٹم کا۔ بالکل، چائنا بھی اب آہستہ آہستہ اس چیز کو جو ہے نا وہ بہت مینٹین کر رہا ہے، ایک سٹینڈرڈ ایجوکیشن کا بنایا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں آپ نے یہ کرنی ہے، دین آپ اس چیز کے لیے ایلیجیبل ہو۔ ٹھیک ہے۔ انضمام بھائی، اب چائنا میں بیچلر آپ نے کرنا ہے تو آپ کے پاس ایچ ایس کے ہونا ضروری ہے، تو اب یہ چائنا کی جو یونیورسٹی ہے وہ یہ کہتے ہیں یا تو آپ اپنی کنٹری سے ایچ ایس کے 3 پاس کر کے آئیں، یا پھر ہم آپ کو 6 ماہ سال کی ڈیوریشن میں ہم آپ کو وہی ایچ ایس کے 3 ٹو ایچ ایس کے 5 ہم کروائیں گے، اس کے بعد آپ میجر میں چلے جائیں۔ تو بیسٹ یہ ہے کہ ہم اپنے ہی کنٹری سے ایچ ایس کے کر کے آئیں یا یہاں چائنا میں آ کے کریں۔ یہاں پر میں نا اسٹوڈنٹس کا ایک ڈاؤٹ کلیئر کر دوں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ بیچلر ڈگری کے لیے اسٹارٹنگ میں وائل اپلائنگ، جب آپ اپلائی کر رہے ہیں کوئی ایچ ایس کے کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ انگلش ٹاٹ پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ایچ ایس کے کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ آپ کی ایچ ایس فور انگلش ٹاٹ پروگرام، یہ آپ کے ڈگری کی ریکوائرمنٹ ڈگری ہے، کی ایک ایچ ریکوائرمنٹ، ایس کے سرٹیفکیٹ ہونا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کے پاس بہت طویل ٹائم ہے پاس آؤٹ کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اگر تو آپ چائنیز ٹاٹ پروگرام میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ انگلش ٹاٹ پروگرام میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس فل اسکالرشپ کے لیے ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ایچ ایس کے ہے تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے، یہ آپ کی اسکالرشپ جو ہے نا وہ آپ کے چانسز جو ہے نا ایڈمیشن کے وہ بڑھا دے گا، بڑھا دیں، ٹھیک ہے۔ بڑھا دے گا۔ اب جنہوں نے چائنیز ٹاٹ میں کرنا ہے ان کے لیے تو کمپلسری ہے ایچ ایس کے 4 یا 5 کا انہوں ہونا، نے ضرور کرنا ہی کرنا، چاہے وہ ضرور اپنے کرنا ہے۔ کنٹری سے کر کے آئیں یا چائنا سے کریں۔ بالکل ایسے ہی۔ اب 2 چیزیں ہیں اس میں بھی، ایک یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے پاکستان میں بھی ہر ایک کنٹری میں ابھی انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں جو چائنیز لینگویج کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں سے چائنیز لینگویج کرتے پڑھتے ہو، سیکھتے ہو، پھر آپ کوئی لیول جو ہے ایچ ایس کے، اگر آپ بیچلر ڈگری کے لیے آنا چاہ رہے ہیں چائنیز ٹاٹ میں تو آپ ایچ ایس کے 4 کریں پاس، ٹھیک ہے، منیمم تو ایچ ایس کے 4 4 کریں۔ ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ ایچ ایس کے 4 کر لیتے ہیں، اپنی ڈاکومنٹیشن اچھی سی بناتے ہیں، اور پھر آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے پروسیس کرتے ہیں، تو یونیورسٹی آپ کو دے گی دوسرے اسٹوڈنٹ سے جو ہے نا پریفرنس دے گی، پریفرنس دے گی، اور آپ کے پاس ایچ ایس کے تو آپ کے بہت زیادہ ہائر چانسز ہیں اسکالرشپ لگنے کے اور ٹھیک ہے، ایڈمیشن سکیور ہونے کے۔ ٹھیک ہے، اگر تو آپ انگلش ٹوڈ کے لیے کر رہے ہیں نا اپلائی، تو اس کے لیے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ایچ ایس کے کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ویورز، ہمارا جو مقصد ویڈیو بنانے کا ہے یہ ہے جسٹ آپ کو گائیڈ کرنا، آپ کو انفارمیشن دینی۔ تو میں نے انضمام بھائی کا جو نمبر ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، اگر کسی کو بھی بیچلر کی ڈگری کے حوالے سے کوئی بھی کوشچن ہو، کوئی بھی کیوری ہو، تو آپ ان کو واٹس ایپ پہ کنٹیکٹ کر لیں اور یہ آپ کو کمپلیٹ جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو دے دیں گے۔ اور کوشش کریں کہ چائنا سے ہی بیچلر کرنے کے لیے یہاں پہ آئیں، بہت ساری جو اپرچونٹی ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں۔
اور جو مین یہ ہے کہ اگر آپ نے چائنا سے بیچلر کیا ہوا ہے تو آپ کو ایزیلی ایم ایس میں ایڈمیشن مل سکتا ہے. جی کیا جی یہ بالکل. دیکھیں اب اگر تو آپ آگے مزید جو ہے نا پڑھنا چاہ رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنی اسٹڈی کنٹینیو رکھوں, میں ماسٹر ڈگری کروں, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں پی ایچ ڈی کروں, مگر ایک پراپر جو ایجوکیشن کا سلسلہ کار ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں جاب کروں گا, ٹھیک ہے, آپ کو کوئی ایسا فائنینشلی ایشو نہیں ہے, کوئی آپ نے پیچھے گھر کو سپورٹ نہیں کرنا, جسٹ آپ کے گھر والے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ اسٹڈی کریں اچھے سے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک اچھی جاب جو ہے آپ کی ملے آپ کو, ملے. تو بیسٹ ہے. آپ کی بیچلر آپ کا چائنا سے ہو جاتا ہے. اگر آپ چائنا سے ہی ایم ایس کرنا چاہ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, آپ کا ایزیلی ایڈمیشن ہو جائے گا. اس کے لیے کہ آپ اپنے جو ہے نا سی جی پی مینٹین رکھیں ٹھیک ہے, بیچلر کی, یہ سب سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ نے سی جی پی جو ہے اپنی مینٹین رکھنی ہے, 3 سے ابو رکھنی ہے, تاکہ آپ کو کل کو جب آپ ماسٹر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے نا کوئی مسئلہ نہ ہے. اچھا انضمام بھائی, آپ اینڈ پہ کوئی ایڈوائس ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو چائنا سے بیچلر کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی بالکل, اسپیشلی میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کو دوں گا, کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں اور ہم نے بیچلر یہاں سے کیا ہوا ہے, ایک 4 سال تو بھی عرصہ جو ہے ہم نے اسپینڈ کیا یہاں پہ گزارا ہوا ہے. تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہے اسپیشلی کہ آپ اگر فائنینشلی جو ہے نا اسٹرانگ نہیں ہیں اور ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں, تو آپ کا مین فوکس جو ہے نا وہ یہ ہے, ٹارگیٹ یہ ہے کہ یار میں چائنا سے فل اسکالرشپ لوں, ٹھیک ہے, مجھے فل اسکالرشپ ملے, تو تاکہ میں گھر والوں پر جو ہے نا میرا برڈن نہ بنے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اور چیزیں بھی بہت سی دیکھنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایک پرابلم کا سولوشن تو نکال لیا کہ گھر والوں کے اوپر برڈن نہیں جا رہا ہے ٹیوشن اکوموڈیشن کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ پھر آپ کے لیے آپ کو جاب کرنا ہوگی, اپنے ڈیلی ایکسپینسز نکالنے ہوں گے, آپ کو جاب کرنی ہے, اس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. اب دیکھیں یونیورسٹی جو ہے, اب فل اسکالرشپ آپ نے لی ہے, ڈیفینیٹلی آپ آئی ایس او جو ہے بالکل اس کی نظروں میں ہوں گے, بالکل, ٹیچرس کی نظروں میں ہوں گے, تاکہ ٹیچرس کے ساتھ میری اچھی بنے, ہر سبجیکٹ کے ٹیچر کے ساتھ اچھی بنے. تو اس کے لیے آپ کو اپنی اٹینڈنس مینٹین رکھنی ہے, اچھے مارکس لے کر آنے ہیں, اور پھر یہ صرف آپ نے اپنے اوپر ہی نہیں اپلائی کرنا. فرسٹ ایئر میں چلے ٹھیک ہے, آپ کی اسکالرشپ لگ گئی یا آپ نے ڈائریکٹ اپروچ کیا یونیورسٹی کو, یونیورسٹی نے فرسٹ ایئر اسکالرشپ دے دی, فل اسکالرشپ, یا آپ نے کسی کنسلٹنٹ کے تھرو اپروچ کیا, آپ کو فل اسکالرشپ مل گئی. لیکن آپ نے پھر یہ چیز مائنڈ میں رکھنی ہے, یہ آپ نے صرف پہلے سال اسٹڈی نہیں کرنی, یہ آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی ٹل گریجویشن. 4 سال آپ کی یہ روٹین ہوگی کہ آپ نے ہر سبجیکٹ میں اپنی اٹینڈنس, ہر سمیسٹر میں اپنی اٹینڈنس پوری رکھنی ہے. ہر سمیسٹر میں آپ نے ہر سبجیکٹ میں آپ کے 90+ مارکس آنے چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی پروفیسرس کے ساتھ اچھی بنی ہو, آپ کی آئی ایس او کے ساتھ اچھی بنی ہو, آپ نے اگر جو ایکٹیویٹیز آرگنائز کرتے ہیں یونیورسٹی کرتی ہے یا آئی ایس او کرتی ہے آپ کے لیے, آپ نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. کیونکہ بیچلر کے لیے بھی آپ کا ہر سال کا اسکالرشپ ایویلیویشن ہوتی ہے, اس میں یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اگر تو آپ ان چیزوں کو فلفل, ان ریکوائرمنٹ کو فلفل نہیں کرتے تو آپ کی اسکالرشپ ڈراپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, فرسٹ ایئر میں آپ کے بیچ میٹس جو ہیں یا اور جو آپ کلاس فیلوز ہیں وہ آتے ہیں, یا تو ان میں سے آپ دیکھیں گے بہت سے ہوں گے جو ہوں گے سیلف سپورٹنگ پر ہوں گے, ٹھیک ہے, سیلف سپورٹنگ پر بھی اسٹوڈنٹ آتے ہیں. کچھ ہوں گے جو ہوں گے پارشل اسکالرشپ پر, جب وہ دیکھیں گے یار آپ کو فل اسکالرشپ مل رہی ہے تو پھر ہم بھی فل اسکالرشپ کے لیے جو ہے وہ محنت کرتے ہیں. کریں, آپ کا کمپٹیشن جو ہے بڑھ گیا. اب کسی کارن آپ جو ہے بیچلر لائف ہے, بیچلر لائف تو ہر کوئی انجوائے کرتا ہے, اور یہ اوپر سے ہے بھی چائنا, ڈیفینیٹلی لائک کلبنگ ہوگی, بالکل فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ ہو گیا, بالکل, آؤٹنگ ہوگی, چائنیز فرینڈ کے ساتھ میٹ اپ ہو گیا. تو ان سب چیزوں میں اگر تو آپ اپنے پلان سے اور اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہو, ٹھیک ہے, تو سمجھیں آپ کی اسکالرشپ کے لیے جو ہے نا وہ کافی دقت ہوگی اسکالرشپ کو لے کر. مطلب کہ تو ان دیٹ کیس آپ نے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ آپ کے پاس بیک اپ ہے کہ آپ اپنی ڈگری پوری کر پائیں. ایسا نہ ہو کہ آپ سے اسکالرشپ کے اوپر ہی ہوں. اگر تو آپ اسکالرشپ کے اوپر بیس کر رہے ہیں تو پھر گیو یور بیسٹ. یا تو آپ کلاسز میں نظر آئیں, یا تو آپ لائبریری میں اسٹڈی کرتے ہوئے نظر آئیں, ٹھیک ہے, اور 4 سال کی اپنی
کمپلیٹ کریں، ڈگری کمپلیٹ کریں. ڈگری کمپلیٹ کریں ود فل اسکالرشپ. اب دیکھیں، اب یہاں پر ایک کوشچن آئے گا اسٹوڈنٹس کا، کیا کہ ہم اب بیچلر کے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر ہم نے بیچلر میں انجوائے نہیں کیا، پڑھتے رہے، تو پھر ہم کب انجوائے کریں گے؟ بالکل. آپ انجوائے کریں گے جب آپ ماسٹر میں ایڈمیشن لے لیں گے. اس کی میں بڑی اچھی اگزامپل دیتا ہوں یہاں پر. جونیئر تھا میرا، فیضان نام ہے اس کا، تو وہ فائنینشلی تھوڑا نا اسٹیبل نہیں تھا، یا ٹھیک ہے. اس کے گھر والے اس کی فیس وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو سمہا وہ پہلے سال کی، جب وہ یونیورسٹی میں آیا تو پہلے سال کی وہ فیس اس نے کمپلیٹ پے کی، اور جب اس کو پتا چلا یونیورسٹی جو پروونشل اسکالرشپ دیتی ہے سیکنڈ ایئر سے، بلکہ فرسٹ ایئر سے چل گیا، ٹیوشن فری ہے، اکوموڈیشن فری ہے، تو اس نے محنت کی اور کمپیٹ کیا دوسرے اسٹوڈنٹ ادر کو، اسٹوڈنٹ سے. ادر ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کو، اور اسکالرشپ سیکنڈ ایئر میں اس نے لے لی. واہ. ٹھیک ہے، وہ اس کو مل گئی، صحیح ہے. کمپلیٹ کیا اس نے. تو سیکنڈ ایئر میں اس نے مینٹین رکھی، تھرڈ ایئر میں رکھی، فورتھ ایئر میں رکھی. جیسے اس نے اسٹڈی کی، اس نے کوئی ہینگ آؤٹ نہیں کیا، اس نے کوئی انجوائے نہیں کیا، اس نے کوئی چائنیز فرینڈ نہیں بنائے. مین ٹارگیٹ کیا تھا اس کا؟ اسٹڈی کرنا. ایک تو یہ کہ اس کی سکون سے، ٹھیک ہے، اسٹڈی ہوگی، ڈگری کمپلیٹ ہوگی، اور اس نے سی جی پی بڑی اچھی مینٹین کی، اور اس کو آگے ماسٹر ڈگری میں ایک اچھی یونیورسٹی میں سی ایس سی اسکالرشپ پر اس کا ایڈمیشن ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب یہ تھوڑا فیوچر کی بات جو ہے وہ ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو آپ بعد میں سمجھیں گے جب آپ سارا گو تھرو کر لیں گے. دیکھیں، جو ایک بیچلر کا حصہ تھا 4 سال کی، جو اس نے جو انجوائے نہیں کیا. کرنا تھا نہیں کیا تھا، بالکل. لیکن وہ اب کر رہا ہے، اب صحیح ہے. کرے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے حالات بالکل نارمل ہے، ماسٹر ڈگری میں اسکالرشپ پر اسٹڈی کر رہا اچھا ہے، خاصا اچھا اسکالرشپ ہے. اسٹائپنڈ، سی بالکل. ایس سی سب سے بیسٹ بیسٹ اسکالرشپ ہے، 500 اسکالرشپ. اسکالرشپ کے پاس سی ایس سی بیسٹ ہے، وہ لے رہا ہے وہ. تو اب کیا ہے، وہ ویکینڈ میں جاتا ہے، ہینگ آؤٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، وہ ایک اچھی لائف جو ہے وہ اسپینڈ کر رہا ہے. تو یہ کہ جو عیاشی کا ایک آپ کا پیریڈ ہے نا، ٹھیک ہے، اگر تو آپ مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے، تو یہ جو عیاشی کا پیریڈ ہے یہ آپ انجوائے کریں گے، لیکن آپ اس کو بعد میں انجوائے کریں گے اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ نارملی، مطلب کہ ایک نارمل فیملی سے بلونگ کرتے ہیں، آپ کے پیرنٹس یا آپ کے فادر جو ہیں وہ ایزیلی آپ کا 1 سال کا جو ایکسپینس ہے آپ کا، کم سے کم ہم کہہ لیں کہ لائک 2.5 سے 3 لاکھ آتا ہے، وہ افورڈ کر سکتے ہیں. تو نہ فل اسکالرشپ کے لیے نہ جائیں. ہاں بھائی، آپ اپنی بات بھی تو بتائیں نا کہ آپ نے بھی چائنا سے بیچلر کیا، وہ آپ کا اسکالرشپ ہے وہ بھی سی ایس سی ہے، تو اچھا خاصا مطلب تقریباً پاکستانی 1,20,000 بنتا ہے. آپ بھی تو انجوائے کر رہے ہیں نا. آپ بالکل کر رہے ہیں بھائی. اگر آپ ہماری لائف کا ایکسپیرینس پوچھنا چاہیں گے ہم پر، آپ اور اوپر سے آپ نے کووڈ کے جو دن تھے وہ بھی چائنا میں گزارے کچھ. نہیں، کووڈ میں کے کچھ دن گزرے ہیں، اس کے بعد ہم چلے گئے تھے. تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں بیچلر کا اور ماسٹر کا، یا اوور آل اپنا چائنا کی لائف کا، تو اس کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے. اس کے لیے تو آپ کی ایک ویڈیو بن جائے گی نہیں، پوری نہیں، یہ اور یہ ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے نہیں، گی. اتنی ویڈیو لمبی نہیں بنانی. پہلے بھی وہ سوچ رہے ہیں کہ کیا اپنی باتیں کرنے لگ گئے ہیں. بالکل تو بالکل. یہ کہ ہماری ایک تعارفی ویڈیو تھی، نہیں بہت زیادہ. بنائیں گے ویڈیو، ہاں اگر تو انشاءاللہ. یہ آپ کے ویورز جو ہیں وہ آپ کے دیکھنے والے چینل والے انٹرسٹڈ ہوئے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بھی نہیں ویڈیو بنا بالکل، لیں گے. یہ تو ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ انٹروڈکشن دیا ہے جی چائنا میں بیچلر کرنے کا. ہم سٹیپ بائی سٹیپ ہر جی ایک جی اس ضرور. چیز کو وہ کلیئر کریں گے. جو اسٹوڈنٹس کے نیچے کمنٹ آئیں گے، جو جی جی کوریز جی آئیں گی، آپ کا نمبر بھی میں نے جو مینشن کر دیا ہے، تو آپ سے بھی وہ کنٹیکٹ کریں گے، آپ سے انفارمیشن لیں گے. ضرور. تو مطلب ہر ٹاپک پہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک تفصیلاً ویڈیو بنائیں، تاکہ جو اسٹوڈنٹس انٹرسٹڈ ہوں ان تک جو انفارمیشن ہے بالکل ایکوریٹ پہنچے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری جو ویڈیو پسند آئی ہوگی. باقی بھی میں چائنا میں اسٹڈی، مطلب ماسٹر، پی ایچ ڈی، لائف ان چائنا کے بارے میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں. آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. تو نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.